جو انسانوں کے بنیادی جو ان کے ضروریات ہیں جیسے تعلیم صحت کے حوالے سے آپ اپنے تجربے سے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا این جی اوز اپنا فرض نبھا سکیں؟ فلاحی ادارے تو کئی ہزار برس سے کام کر رہے ہیں جنوبی ایشیا کے خطے میں. ورلڈ بینک کی طرف سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے اور جو ملٹی لیٹرل جو انٹرنیشنل ایجنسی سے انہوں نے ان کو فنڈ کیا. اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو امیجنیشن ہے، لوکل سیاست کی امیجنیشن ہے، تبدیلی کا عمل ہے، وہ آپ کو باہر سے ملتی ہے. تو یہ جو اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ خیالات اور اقدار اور سوچ اور ایٹیٹیوڈز پبلک میں ہیں یا اداروں میں ہیں، تنظیموں میں ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو انڈیجنس سول سوسائٹی تھی یا جو مقامی غیر سرکاری تنظیمیں تھیں یا لوگوں کے پلیٹ فارمز تھے، وہ آہستہ آہستہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی جگہ لیا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے جو این جی اوز آ رہے ہیں. اور اس دستور میں شق نمبر 1 سے لے کے شق نمبر 40 تک بہت تفصیل کے ساتھ بہت مفصل طور پر درج کر دیا گیا ہے کہ ریاست کے کیا فرائض منصبی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کمٹمنٹس ہیں، آبلیگیشنز ہیں، رسپانسبلٹیز. ناظرین، ہائی ایشیا ایکسکلوسیو میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع غیر سرکاری تنظیمیں، جن کو عام زبان میں این جی اوز بھی کہا جاتا ہے، ان تنظیموں اور ہمارے اس ریاست کے پالیسی کے حوالے سے. چونکہ ریاست کے جو بنیادی فرائض ہیں، ان فرائض کی انجام دہی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے جس طرح سے غیر سرکاری ان تنظیموں نے اور این جی اوز نے مختلف شعبوں میں کام کیا، جس میں صحت ہے، تعلیم ہے، پانی کی فراہمی ہے، اور پھر انسانی حقوق کی جو ہے اس کو فروغ دینے کی بات ہے. اس لحاظ سے پچھلے کئی دہائیوں سے اس ملک میں کئی تنظیموں نے کام کیا اور پھر اس میں ریاست کے مدد کرتے رہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک دلچسپ پہلو اس میں یہ بھی آئے کہ ان تنظیموں کے ساتھ ریاست کے تعلق کے حوالے سے ریاستی پالیسی بھی بدلتی رہی ہے، جس پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن مہمانوں کو یہاں درخواست کیا ہے، میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا. میرے بائیں جانب طاہر عبداللہ صاحبہ، جو کہ اقتصادی اور انسانی حقوق کی کارکن ہیں، اور میرے دائیں جانب عامر حسین صاحب کالمسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے انہی این جی اوز کے حوالے سے ان کا کافی گہرا تجربہ ہے. صحت تعلیم میں انہوں نے کافی کام کیا ہے. میں آپ دونوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور طاہر عبداللہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ این جی اوز کے حوالے سے آپ کا جو تجربہ ہے اس لحاظ سے آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بہت شکریہ اور سب کو سلام. ہائی ایشیا کا شکریہ کہ آج اس بہت اہم موضوع کے اوپر گفتگو رکھی ہے اور یہ پینل منعقد کیا ہے. ایک ذاتی وضاحت کرتی چلوں کہ میں کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہوں، نہ کسی ادارے کے ساتھ، نہ تنظیم کے ساتھ، نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. لہٰذا میں ایک اپنی نجی حیثیت میں ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر کے طور پر اور ایکٹیوسٹ کے طور پر یہاں پر گفتگو کروں گی. دوسری بات میں سمجھتی ہوں کہ جو وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ نام این جی او کا جو ہے، غیر سرکاری تنظیم، یہ نسبتاً تازہ ہے اور حال ہی میں یہ نام دیا گیا ہے پچھلے 3-4 دہائیوں میں. فلاحی ادارے تو کئی ہزار برس سے کام کر رہے ہیں جنوبی ایشیا کے خطے میں. ان کو ہم بے شک کچھ بھی نام دے دیں، چیریٹیبل آرگنائزیشنز جو کہ خیراتی ادارے کہلاتے ہیں،
جو آج بھی کام کر رہے ہیں پاکستان میں، مثلاً ایدھی فاؤنڈیشن کا نام لیا جا سکتا ہے، یہ ایک فلاحی ادارہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ شاید اس چیز سے واقف نہ ہوں کہ ایدھی فاؤنڈیشن بھی حکومت پاکستان کے ساتھ بطور NGO رجسٹرڈ ہے، چاہے وہ منسٹری آف سوشل ویلفیئر ہو، صوبائی ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر ہو، ٹرسٹ کا جو ادارہ ہے اس کے ساتھ رجسٹر ہو، SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، کسی طور پہ بھی رجسٹرڈ ہو، لیکن ملک کے اندر کوئی بھی ادارہ کام کرے گا جو کہ سرکاری ادارہ نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ میں نہیں ہے، مقننہ میں نہیں ہے، عدلیہ میں نہیں ہے، فوج میں نہیں ہے، پولیس میں نہیں ہے، تو وہ پھر غیر سرکاری ہوا نا۔ تو یہ جو اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں اور ان اصطلاحات کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ خیالات اور اقدار اور سوچ اور ایٹیٹیوڈز پبلک میں ہیں یا اداروں میں ہیں، تنظیموں میں ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ۔ عامر حسین صاحب، جو طاہرہ صاحبہ نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ دیکھیں یہ جو NGOز ہے وہ تو ایک ریسنٹ کانسیپٹ ہے، مختصر اس کا جو ہے نا وہ عرصے سے اس کا نام چل رہا۔ جو فلاحی کام ہے وہ بہت پرانی اس کی تاریخ ہے، بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ گریک کے زمانے سے وہ چلا آ رہا ہے۔ آپ ذرا اس کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ایک طرف ریاست جو کا امور انجام نہیں دے سکتی ہے، ان میں مدد کے لیے آیا ہوا تھا، یہ کام کرتے رہے ہیں فلاح کے حوالے سے لوگوں کا۔ دوسرا، جو ریاست کا شہری ہے اس کو کس طرح سے اس ریاست کے اندر شامل کرنا ہے، شاید اس لحاظ سے بھی ان کا کام رہا ہے۔ تو آپ اپنے تجربے کے حوالے سے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب صفی صاحب، جیسے میڈم نے بڑا ایکسپلین کیا اس بات کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ NGOز کی ایک تاریخی ایک وہ بھی ہے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں، جہاں غیر سرکاری تنظیموں کی بات آتی ہے کہ ریاست اور شہری کے جو تعلق ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ NGOز یا دیگر جو ادارے ہیں جو سول سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا ایک فنکشن ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے کہ وہ شہریوں کو وہ مواقع دے دیں کہ وہ اپنا ایکسپریشن کریں، اپنے خیالات کا، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنے فرائض کو سر انجام دیں۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو انڈیجنس سول سوسائٹی تھی یا جو مقامی غیر سرکاری تنظیمیں تھیں یا لوگوں کے پلیٹ فارمز تھے، وہ آہستہ آہستہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ لیا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے جو NGOز آ رہے ہیں۔ اور یہ جو NGOز ہیں یہ بیسیکلی یہ شروع ہوئے کولڈ وار یا سرد جنگ کے زمانے سے۔ پاکستان میں بہت سارے NGOز آئے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے، ورلڈ بینک کی طرف سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے، اور جو ملٹی لیٹرل جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو فنڈ کیا۔ اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو امیجنیشن ہے، لوکل سیاست کی امیجنیشن ہے، تبدیلی کا عمل ہے، وہ آپ کو باہر سے ملتی ہے۔ ان NGOز کی جب فنڈنگ آتی ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات بھی ہوتے ہیں، وہ ایک شرائط کے ساتھ آتی ہیں، اور جو کام ریاست نے کرنے ہیں، تعلیم دینا ریاست کا کام ہے، صحت ریاست کا کام ہے، شہری ٹیکس اس لیے دیتا ہے کہ اس کو وہ سارے سہولتیں مل جائیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ اگر NGOز نے ریاست کو اپنے ذمہ داریوں سے ہٹانے کے لیے کام کیا تو یہ بڑا غیر سیاسی کام ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر NGOز کی بھی ورائٹیز ہیں نا، جیسے بات ہوئی کہ بہت سارے انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، بالکل ہونا چاہیے، بہت سارے ایڈوکیسی اور شہریوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بہت سارے خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیگل رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے NGOز ایسے ہیں جو صرف فنڈ لے کر پروجیکٹس کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور وہ بھی اس دائرے کے اندر ہیں، اور وہ اپنے ایک ڈسکورس لے کے آتے ہیں، وہ بالکل نیوٹرل نہیں ہے، کوئی بھی چیز نیوٹرل نہیں، وہ اپنے ایک ڈسکورس لے کے آتے ہیں اور ایک خاص پوائنٹ آف ویو کو بناتے ہیں۔ اگر آپ NGOز کے اندر، میں نے خود کام کیا، مجھے آئیڈیا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غیر سیاسی ہوں، کسی کے ساتھ نیوٹرل ہوں۔ انسان معاشرے میں نیوٹرل کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اس نقطہ نظر کو اگر
این جی اوز کے اندر ایز این امپلائی یا ایز اے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ اگر آپ کو اس کو روکا جائے تو میرے خیال میں یہ اس بات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر تفریق ہم کیسے کریں. وہ این جی اوز جو حقوق کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی اور شہری حقوق کی, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وہ این جی اوز جو پروجیکٹ ڈیلیور کرتے ہیں, پروجیکٹس لے آتے ہیں اور ایک فریم ورک بناتے ہیں کہ ریاست کو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹاتے ہیں اور شہریوں کو اپنے سیاسی حقوق سے ہٹا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں. عامر صاحب اس پہ ہم آتے ہیں کیونکہ اس میں دو طرح کے اسٹریم مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک تو جو بنیادی جو سہولتیں ہیں یا بنیادی جو فرائض ہیں ریاست کے, وہ کس طرح سے عوام تک پہنچائے جا سکیں, اور دوسرا پھر یہ کہ جی ریاست کے جو فرائض ہیں ان فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے لوگوں کے جو حقوق ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں. میں طاہرہ صاحبہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو انسانوں کے بنیادی جو ان کے ضروریات ہیں جیسے تعلیم, صحت کے حوالے سے آپ اپنے تجربے سے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا این جی اوز اپنا فرض نبھا سکے کہ جس میں ریاست کے مدد کرتے ہوئے, یا جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو این جی اوز نے اس تعلیم اور صحت کو مارکیٹ سے جوڑ کے اس کو بھی ایک بکنے والا یا کموڈیٹی بنا کے اس کو آگے بڑھایا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں کے اوپر کیوں یہ بوجھ لاد دیا گیا کہ وہ کام جو کہ ریاست کے فرائض منصبی میں شامل ہیں. کیا ہے کسی بھی ریاست میں, کسی بھی ملک کے اندر, ریاست کی بات کرنے سے پہلے ملک کی بات کرتے ہیں. اگر میں پاکستانی شہری ہوں تو میرا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, ایک عمرانی معاہدہ ہے اپنی ریاست کے ساتھ, اور وہ کیا ہے؟ وہ آئین پاکستان ہے. دستور پاکستان ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک وہ دستاویز ہے جو کہ میرا رشتہ قائم کرتا ہے میری ریاست کے ساتھ. اور اس دستور میں شق نمبر 1 سے لے کے شق نمبر 40 تک بہت تفصیل کے ساتھ, بہت مفصل طور پر درج کر دیا گیا ہے کہ ریاست کے کیا فرائض منصبی ہیں, ذمہ داریاں ہیں, کمٹمنٹس ہیں, آبلیگیشنز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں. وہ ذمہ داریاں جو کہ کرنی ہیں, جس میں بنیادی انسانی ضروریات اور بنیادی انسانی حقوق. بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ روٹی, کپڑا, مکان, روزگار, صحت, تعلیم, صاف پانی, یہ ساری چیزیں شہری جو آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں, سب کچھ, بجلی, پانی, گیس, روزگار, جو زراعت پیشہ ہیں ان کو زراعت کے لیے دیے جائیں تمام جو مرات جو ضروری ہوتے ہیں. جب ریاست فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ان بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے, تب اداروں کی ضرورت پیش آتی ہے, غیر سرکاری تنظیموں کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے جیسے ممالک کے اندر, جیسا کہ پاکستان ہے جس کو اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے, وہ کسی اور دن کے لیے ایک ڈسکشن اٹھا رکھیں گے. وہاں ہم دیکھتے ہیں, اور یہ پچھلی چند دہائیوں سے نظر آ رہا ہے, کم از کم 4 دہائیوں سے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب غیر سرکاری تنظیمیں سروس ڈیلیوری کی بات کرتی ہیں, صحت ہو گئی, تعلیم آپ نے فہرست بتا دی ہے, پانی کا شعبہ ہو گیا, ملازمتیں دینے کا شعبہ ہو گیا, کریڈٹ فائنانس, اسمال فائنانس, مائکرو فائنانس, جس طرح آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کرتا ہے, اور ادارے بہت سارے کرتے ہیں. جب کانکریٹ سبسٹنس سروس ڈیلیوری کر رہا ہوتا ہے کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرح انسانی حقوق پر تجزیہ کرے کہ گزشتہ سال میں یہ صورتحال تھی ہمارے پیارے وطن کے اندر شہری حقوق کی, آزادی اظہار رائے کی, غیر مسلم اقلیتوں کی, خواتین کی, بچوں اور بچیوں کی, لیبر کی, کسانوں کی,
माहौलियात का, क्लाइमेट चेंज का क्या सूरत हाल रहा पिछले पूरे बरस के अंदर, सियासी जमहूरियत को कित तकवीम मिली, फ़रोग़ मिला कि नहीं मिला, 100 चीज़ें हैं। जब इस तरह की रिपोर्ट आती है NGOs बहुत बुरी बन जाती हैं। आपने NGOs के बारे में तज्जिया किया कि वो फंडिंग उनकी कहाँ से आती है, कंडीशनल होती है कि नहीं होती, उसके साथ शराइत मंसूब किए जाते हैं कि नहीं, वो भी बहस करने की तलब है। लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन सी किस्म की NGO काबिल कबूल है और कौन सी NGO काबिल कबूल नहीं है। वही NGO जब सर्विस डिलीवरी कर रही होती है तो वो अच्छी होती है। मसलन मैं एक इदारे का एक ऐसी तंजीम है जो कि ख़वातीन के हकूक़ पर काम करी, मसलन चलें उस पर एक एग्ज़ाम्पल बना के एक मिसाल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बात करती है कि ख़वातीन को बराबरी नहीं मिल रही, मौक़े नहीं मिल रहे, इंसाफ तक फ़राहमी नहीं है, एक इम्बैलेंस्ड तरक्याती मंसूबाबंदी हो रही है, ख़वातीन मसलन हम कहते हैं कि 48% ख़वातीन क्यों हैं, 52% मर्द क्यों हैं पाकिस्तान की आबादी के अंदर, ये तो एक सियासी मसला बन जाता है। इसकी जो वजूहात में अगर जाएंगे, सीरियसली एक सियासी मसला बन जाता है। मैं सियासत पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र नहीं कर रही, मैं पॉलिटिकल एक्टिविज़म की बात कर रही हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं। अगर मीडिया वाले कोई गुफ्तगू करते हैं कोड ऑफ एथिक्स के बगैर, ये जो ज़ाब्ता इखलाक मीडिया ने ख़ुद बनाया है, अगर कोई तंजीम इसके बारे में बात करे वो तो काबिल कबूल नहीं है। अगर कोई NGO निसाब के ऊपर और तदरीसी कुतुब के ऊपर तहकीक करके एक रिपोर्ट शाया करे, वो वेबसाइट पे भी बैन हो जाती है, उसकी कापियाँ भी ज़ब्त हो जाती हैं और वो कहीं प्रिंट भी नहीं हो सकती और वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकती। शाया करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत मसला बन जाता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि तदरीसी कुतुब में नफ़रत का मवाद कितना है, इंटीग्रेशन कितनी की गई है, जो ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जिनका ज़िक्र नहीं होता, मसलन बलोचिस्तान का ज़िक्र नहीं होता, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िक्र कम होता है, जो पुराना फाटा कहलाता था अब न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो ज़म किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उनके बारे में, उनकी तरक्याती कामों में अगर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर और कोई गैर सरकारी तंजीम उसके ऊपर लिख रही है तहकीकाती रिपोर्ट करके, ये काबिल कबूल नहीं है। तो आपकी बात को सर आंखों पर रखते हुए मैं समझती हूँ कि NGOs के ऊपर भी जो कदगन लगाई जा रही है, आज़ादी इजहार राय नहीं है, तहकीक करने के लिए सहूलियात फराहम नहीं है। ताहिर साहब, उस पर हम मज़ीद आते हैं। जो आपने कुछ नुकात उठाए हैं, जैसे कि ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने, कि NGOs का जो 2 तरह के यहाँ पे ब्रॉडर कैटेगरीज़, जो बुनियादी फैसिलिटीज़, सर्विस डिलीवरी और फिर इंसानी हकूक़ के हवाले से, और आपने जो नुक्ता उठाया कि ये NGOs पूरी आलमी एक माशी निज़ाम है, उसके अंदर ही ये काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल ये होगा आमिर साहब कि इनका रोल बुनियादी तौर पे एक बड़ा अच्छा रोल रहा है शुरू से अगर देखें, लेकिन जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं उनको जहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत थी, जहाँ भी रियासत ने इनको काम करने के मौक़े दिए, क्या वहाँ पे ये अपने फ़राइज़ पूरी कर सके? अगर नहीं कर सके हैं, जैसे ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा कह रही थी कि इंसानी हुकूक़ के हवाले से जो है ना, ख़ुसूसन कुछ शोबों में जो है ना, उनको वो मौक़े फ़राहम नहीं किए गए। तो ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इससे वो एक अच्छे शहरी, ज़िम्मेदार शहरी होने और उनके फ़राइज़ के हवाले से, उनके हुकूक़ के हवाले से उनके अंदर आगाही पैदा करने में इनका भी कोई किरदार रहा है, या आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि हम गैर सरकारी तंजीमों को मुकम्मल तौर पर सिविल सोसाइटी के उस स्पेस के अंदर हमें देखने की ज़रूरत है। इसलिए देखने की ज़रूरत है कि सिविल सोसाइटी एक सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक स्पेस है, एक जगह है।
جدید دور میں یہ ہوا کہ بیسیکلی جب ہم دیکھتے ہیں این جی اوز یا سول سوسائٹی کو لوگ جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف ریاست ہے، دوسری طرف آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے، مارکیٹ ہے، پروفٹ میگزمائزیشن ہے، تیسرے بیچ میں شہریوں کا کوئی اسپیس ہو جہاں پہ وہ ریاست کو بھی اکاؤنٹیبل بنائیں اور ریاست کے تھرو رجسٹریشن کر کے مارکیٹ کو اور اس میں اپنے رائٹس، کنزیومر رائٹس کی بات کریں اور چیزوں کی بات کریں. یہ جو اسپیس ہے یہ بڑا کنٹیسٹڈ اسپیس ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہر چیز اچھی ہے یا ہر چیز بری ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ گرامشی کو لے لیں، گرامشی نے کہا کہ سول سوسائٹی کا جو اسپیس ہے وہ حکمران طبقے کے لیے ہیجمونی کریٹ کرتا ہے آئیڈیالوجی کا، یعنی نظریے کو ایک خاص نظریاتی ہیجمونی یا نظریاتی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایگزیکٹلی جب ہم این جی اوز کو دیکھتے ہیں ادر دین جو سول رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، دوسرے جو این جی اوز ہیں جو لنک ہے انٹرنیشنل فائنینشیل اور اکنامک سسٹم کے ساتھ، وہ بیسیکلی ایک بہت بڑے براڈر ایشوز کو جو انٹیگریٹ ہوتا ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں، توڑ کے پیش کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے خواتین کا حقوق ایک الگ معاملہ ہے، تعلیم کا حق کوئی اور چیز ہے، بے روزگاری کہیں اور ہے، حالانکہ ان سب کا تعلق ایک لارجر فریم ورک کے ساتھ ہے جو شہریوں کے لیے ایک سیاسی عمل کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. مجھے بالکل طاہرہ عبداللہ صاحبہ کی اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ ان پہ قدغن لگایا جاتا ہے جب یہ ایشوز کی بات کرتی ہیں، جب یہ ایڈوکیسی. لیکن ایک مسئلہ ہے اس میں. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ٹرانسفارمیشن یا تبدیلی حقوق کے بات کرنے سے نہیں آئے جب تک اس کے ساتھ کوئی سیاسی عمل جڑا نہ ہو، کوئی سیاسی تحریک نہ ہو. چاہے آپ بولشوک ریولوشن دیکھیں، فرینچ ریولوشن دیکھیں، یا ہمارے ملک کے اندر بھی جو 1960s میں جو بہت بڑا ابھار آیا، یا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی موومنٹ چلی 80s میں، تو یہ پورا آپ دیکھیں تو آپ کو لگے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ کا ہونا ضروری ہے. تبدیلی جب آتی ہے، وکٹمائز اس لیے ہوتے ہیں این جی اوز کیونکہ بہت سارے این جی اوز کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سیاسی پارٹیوں سے دور بھاگنا چاہیے کیونکہ یہ سیاست کرتے ہیں، ہمارے امپلائیز کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، ہم نیوٹرل ہوں. دیکھیں دنیا میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو پاورفل کے ساتھ ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں. بیچ میں کوئی ہے کچھ نہیں کہتا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پاورفل لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، کچھ نہ کہنے کا مطلب یہ ہے. اب یہ جو انسانی حقوق کی بات ہے، سول رائٹس کی بات ہے، یہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتے ہیں. یہ وکٹمائز ہوں گے. اب ہو رہے ہیں پاکستان میں پابندیاں لگ رہی ہیں، جب وہ کسی پہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو این ایس سی نہیں دو، ان کے لائسنس کینسل کر دو. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بڑے سیاسی تحریک کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ایک درمیانی راستے میں رکھتے ہیں. اور اس درمیانی راستے میں پرابلم یہ ہے کہ آپ بات تو اچھی کرتے ہیں لیکن آپ کی بات اس ٹرانسفارمیٹو پروسیس کے اندر نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کے پیچھے وہ پورا ایک عوامی اور لوگوں کا ایک ساتھ ہونا چاہیے. اب میں بتاؤں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں 5 کروڑ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی. جب ان کا این او سیز کینسل ہو گئے تو ایک بندہ کھڑا نہیں ہوا. آپ کے پاس 5 کروڑ لوگ ہیں نا، 5 کروڑ میں سے 5 لوگ تو کھڑے ہوں آپ کے حمایت میں. تو یہ مطلب لوگوں کے اندر بیس کیا ہے، کہاں پہ، مطلب لوگوں کے اندر کیا آپ کی پینیٹریشن ہے؟ نہیں ہے تو وی ہیو ٹو ری تھنک اوور اسٹریٹجی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا ہمارا مقصد معاشرے میں تبدیلی لانا ہے اس پروسیس کے تھرو، تو ہمیں اس کے ایک سیاسی ڈائمینشن کو دیکھنا ضروری ہے. عامر صاحب، آپ نے بہت اہم نقطہ جو ہے نا وہ ریز کیا ہے. میں طاہرہ عبداللہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ عامر صاحب نے جو ایک دلچسپ بات یہ کہی، جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ جی ہمارے یہاں جو این جی اوز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں حکومت کے ساتھ، سرکار کے ساتھ، اور کسی قانون کے تحت رجسٹرڈ ہیں. اب ایک تصور یہ مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ رجسٹریشن اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ جی ان کو کنٹرول کیا جائے، یا کس حد تک وہ آگے جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا سوال یہ آتا ہے کہ جو ہمارے یہاں روایتی جو ہے جو ہمارے شہریوں کے تنظیمیں ہوتی تھی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہوں یا ٹریڈ یونین ہوں یا صحافیوں کے تنظیمیں ہوں، جو کہ کہیں نہ کہیں اپنے یعنی ارجنٹ امیجیٹ مسائل کے حوالے سے
ایکٹیویٹیز کرتی تھی اور اس کو پھر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جوڑ کے ایک سیاسی عمل میں ہوتے تھے، کہیں اس کے ذریعے ان این جی اوز کو کنٹرول کر کے اس سیاسی عمل کے اوپر کیا اس کا امپیکٹ پڑا؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے کوئی 5-6 سوال اکٹھے پوچھ لیے. کتنے گھنٹے ہیں آپ کے پاس؟ اگر یہ چند منٹ کا پروگرام ہے تو پھر ان تمام بہت گہرے امور پہ سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکے گی. صرف ہم اس کو مختصراً چھو سکیں گے صرف، اور پھر آئندہ کے لیے اس کو اٹھا رکھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، عامر صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں بہت احترام کے ساتھ میں سمجھتی ہوں، وضاحت کی ضرورت ہے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ این جی او نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ بہت اہم بات ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام این جی او نہیں ہے، این آر ایس پی این جی او نہیں ہے. یہ حکومتی ادارے حکومتی ادارے تو نہیں کہہ سکتے بیکاز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تو نہیں ہیں، لیکن حکومت نے باہر کی بین الاقوامی تنظیموں سے فنڈنگ لے کر اس طرح کے ادارے فاؤنڈ کیے ہیں. میں ان کی قطعی طور پہ تنقید نہیں کر رہی. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ بہت اچھا کام کر رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بحث طلب معاملہ ہے، اس کے لیے پورا پروگرام رکھیں گے ناظرین. یہ لوگ ہمیں دوبارہ مدعو کریں گے ہم سب کو، اور ہم اس پہ گفتگو کریں گے. وہ ایک چیریٹی پروگرام ہے، اس کو میں این جی او نہ ڈیولپمنٹ پروگرام کہتی ہوں، نہ اس کو پاورٹی ریڈکشن پروگرام کہتی ہوں. میں اس کو ایک ہینڈ آؤٹ کہتی ہوں، انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر. اب ہم میرے جیسے لوگوں کی تنقید سن کر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہماری تنقید سن کر تھوڑی سی کنڈیشنل کیش ٹرانسفر چھوٹا سا اس کا ایک حصہ بنا دیا، اور اب احساس پروگرام آ گیا. اس کے لیے ناظرین ایک اور پروگرام رکھنے کی ضرورت ہے. لیٹس ناٹ گو دیر. عرف عام میں، اور میں بھی اتنی زیادہ احتراماً یہ اصطلاح نہیں ہے، اس کو گونگو بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ آپریٹڈ این جی اوز. سو دے آر نائدر، نہ وہ 3 میں ہے، نہ 13 میں ہے، نہ نائدر کرو نور ڈو، خدا جانے کیا. تو یہ چیزیں این جی اوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ حکومت چلاتی ہے، جس طرح ٹی وی او چلاتی تھی. یہ سب کے سب حکومتوں نے بنائے ہوئے ادارے ہیں، جن کو فلاحی ادارے بھی کہا جا سکتا ہے. پی پی اے فلاحی ادارہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور لونز بھی دیتا ہے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز کو ڈیولپمنٹ کے لیے، اقتصادی ترقیاتی کاموں کے لیے. تو یہ تو ایک وضاحت کرنی ضروری تھی. آپ نے کنٹرول کا ذکر کیا، اور آپ نے شروع میں جو فرمایا تھا وہ پولیٹیکل اور اے پولیٹیکل کے سیاسی کس طرح عمل ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے بھی کہ ان کو روکنے کے لیے اور فنڈنگ اور یہ وہ. تو 2-3 باتیں میں سمجھتی ہوں بہت وضاحت کے ساتھ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام غیر سرکاری تنظیمیں جو پاکستان میں، جن کو این جی او کہتے ہیں، اب یہ بھی ہمیں تھوڑی سی تفریق کرنی پڑے گی. آئی این جی او کیا چیز ہوتی ہے، این جی او کیا چیز. این جی او یہ انگریزی کے الفاظ ہیں، میں ترجمہ بھی اور تشریح بھی کر دیتی ہوں. این جی او پاکستانی غیر سرکاری تنظیموں کو کہتے ہیں. آئی این جی او بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کہتے ہیں. آکسفیم جو ہے وہ ایک آئی این جی او کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی. آغا خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ فرانس میں رجسٹرڈ ہے، لیکن آغا خان فاؤنڈیشن کے تحت جو ادارے پاکستان میں چلتے ہیں وہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. اے کے آر ایس پی جو ہے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، وہ پاکستانی این جی او ہے. تو اس میں تھوڑی سی تفریق، اور یہ ایک پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو بہت اچھی طرح میں سمجھتی ہوں سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت گٹمٹ ہو جائے گا. آپ نے بین الاقوامی فنڈنگ کا ذکر کیا کہ جو مالیاتی ادارے ہیں بین الاقوامی طور پر، بین الاقوامی طور پر 2 طرح کے ادارے ہیں. ایک قرضہ دیتے ہیں اور ایک گرانٹ دیتے ہیں. جو قرضہ دیتے ہیں وہ کنڈیشنلٹیز یعنی 7 شرائط بھی دیتے ہیں. جو گرانٹ دیتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ بہت ٹیکنیکل بات ہو جائے گی. وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. اگر امریکی حکومت ایک ترقیاتی ادارہ چلا رہی ہے جو کہ یو ایس اے آئی ڈی کہلاتا ہے، وہ اگر پاکستانی این جی اوز کو اگر فنڈنگ دے رہے ہیں تو پھر وہ امریکی حکومت کی شرائط کے تحت دے رہے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی آئی این جی اوز ہیں بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں، میں دوبارہ آکسفیم کا نام لوں گی، بہت سارے اور ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے.
وہ کوئی شرائط نہیں ہے, ان کی کوئی کنڈیشنلٹیز نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ رپورٹ لکھنی ہے, اور کئی ایسے ممالک بھی ہیں دنیا میں, آپ کو سن کر حیرت ہوگی, جو کہ کوئی, میں نام لینا چاہوں گی کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے ہم بری چیزوں کے نام لیتے ہیں, اچھی چیزوں کے نام نہیں لیتے. میں 2-3 نام لینا یہاں پر آپ کی اجازت کے ساتھ, پلیز مجھے آپ اجازت دیں کہ میں نام لوں. کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو کہ کسی طور پر کوئی بھی شرائط نہیں ڈالتا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, تم نے یہ تحقیق کرنی ہے, تم نے یہ تحقیق نہیں کرنی. وہ آپ سے موضوع, ان کی موضوعاتی کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں. اچھا جی, آپ تعلیم پر کام کر رہے ہیں, آپ کے اس کے لیے آپ صحت پر کام کر رہے ہیں, آپ پانی پر کام کر رہے ہیں, آپ نالیاں بنا رہے ہیں, آپ سیوریج اینڈ سینیٹیشن کر رہے ہیں, آپ خواتین کو مائکرو فائنانس دے رہے ہیں, آپ نرسز کی ٹریننگ کر رہے ہیں آغا خان ہاسپٹل, یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی کے ساتھ, تو آپ کو ہم نرسنگ کے لیے ٹریننگ کے لیے اس طرح کے اور بھی ممالک ہیں. اسکینڈینیوین ممالک جو ہیں, سویڈن ہو گیا, ناروے ہو گیا, فن لینڈ ہو گیا, نیدرلینڈس ہو گیا, وہ اسکینڈینیوین نہیں ہے لیکن ہے, وہ شرائط نہیں ڈالتے, وہ آپ کے اوپر قدغن نہیں ڈالتے, وہ اپنی ریاست, اپنے ملک کا سیاسی ایجنڈا پاکستان میں چلانے نہیں آئے ہیں. میں حالانکہ یہاں میں کسی کی سفارش کرنے یا پیروی کرنے نہیں آئی ہوں, کسی کی ایڈوکیسی کرنے نہیں آئی ہوں, لیکن مجھے 4 دہائیاں ہو گئی ہیں اس دشت میں, کسی ادارے کے ساتھ میں منسلک نہیں ہوں, شکر ہے. لہٰذا ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے انسان کی. نیوٹرل کا لفظ میں نے کبھی نہیں استعمال کیا. یہ جو آپ نے لفظ نیوٹرل استعمال کیا تھا نا, یہ لفظ میں سمجھتی ہوں لغت سے نکال دینا چاہیے. دیر از نو سچ تھنگ ایز نیوٹرلٹی. چاہے میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں, میرا ہر عمل سیاسی ہے. اگر میں نے نصاب اور تدریسی کتب, جس کو انگریزی میں کریکولم اور ٹیکسٹ بکس کہتے ہیں, اس پہ تحقیق کی ہے, یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے. اور اگر میں نے سفارشات دی ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, وہ بھی ایک سیاسی عمل بن جاتا ہے. اور مجھے کیسے پتا ہے یہ؟ 5 سال ہو گئے, ایک بھی سفارشات پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو لہٰذا سیاسی ہی ہوگا شاید. اسی پہلو کو تھوڑا سا اور اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش اگر کریں عامر صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسا طاہرہ صاحبہ نے کہا کہ بہت سارے ممالک بہت زیادہ سخت شرائط نہیں رکھتے ہیں, اگرچہ ان کے آبجیکٹیوز تو ہوتے ہیں سیکٹر وائز. فار ایگزامپل اگر ہم کینیڈا یا اور ملکوں کی بات کریں جو گرانٹ دیتے ہیں, وہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک دنیا کے اندر تعلیم کا سلسلہ جو ہے نا وہ عام ہو, تاکہ اس تعلیم کے ذریعے ان کی ٹیکنالوجی کے مارکیٹ آگے بڑھے اور انسانوں کے اندر بھی ایک ٹرانسفارمیشن ہو. صحت کے حوالے سے چونکہ وہاں تحقیق زیادہ ہے, وہ آگے بڑھے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بنیادی چیز ہے جس کا اثر ہمارے یہاں پڑھنے کا امکان ہے یا پڑھا ہے, وہ ہے کہ اس کے ذریعے جیسے آپ نے کہا کہ جی بہت سارے این جی اوز کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے غیر سیاسی رہنا ہے. اس سے جو این جی اوز کے بینیفیشریز تھے ان کے اوپر ان کے فرائض, ان کے حقوق اور اس کے شعور کے حوالے سے آج پاکستان کے عوام جو ان این جی او سے فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں یا ان کو فائدہ ملا ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں سیاسی عمل کے لحاظ سے, اور ریاست کے پالیسیز کے حوالے سے کیا وہ آج سوال جو پوچھنا چاہیے وہ پوچھنے کے اس میں ہیں. جیسے طاہرہ صاحبہ نے کہا کہ بہت سارے جگہوں میں تو ان این جی اوز کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے. نہیں, اب بالکل انہوں نے طاہرہ عبداللہ صاحب نے صحیح بات کی. اس میں بہت سارے معاملات ہیں اور یہ بہت سمپل مسئلہ نہیں ہے, اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. یہ کنٹیسٹڈ معاملہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے پی پی اے ایف کی بات کی, تو پی پی اے ایف ہے گورنمنٹ نے بنایا, لیکن یہ کمپنیز ایکٹ کے تحت ایس ایس سی پی سے رجسٹرڈ ادارہ ہے, این جی او نہیں ہے. لیکن اس کی جو فنڈنگ آگے جاتی ہے این جی اوز کو, اس میں وہ اپنا ڈسکورس طے کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بیٹھی ہیں, میں بیٹھا ہوں یا آپ بیٹھی ہیں کوئی بھی پی پی ایف میں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے جن این جی اوز کو ہم فنڈنگ کرتے ہیں ایک خاص قسم کا اس میں
کنڈیشنالٹیز ہیں, ایک رپورٹنگ میکینزم ہے, کس چیز پہ رپورٹ کرنی ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, تو شیپ تو کرتی ہیں ڈسکورس کو نا, مطلب سول سوسائٹی کے اندر این جی اوز کے جو اوور آل ہوا ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو سوک انگیجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, کیا یہ این جی اوز یا یہ غیر سرکاری تنظیموں نے کسی حوالے سے سوک انگیجمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو کتنا اسٹرینتھن کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑا تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پاکستان کے اندر 1980s سے ابھار آیا, این جی اوز آئے, بہت سارے ادارے آئے, انہوں نے کام کیا. اس کو ہم ایک اکنامک ریٹرنز کے اس میں نا کہ آپ نے کتنا انویسٹ کیا, اس کا امپیکٹ کتنا آیا, اگر اس پر دیکھیں. میں پھر پی پی ایف پہ اس لیے جاؤں گا کیونکہ پی پی ایف نے $1 بلین لگا دیے. پی پی ایف 1 فیز 1 فیز 2 فیز 3 کے اندر 3 فیزز میں $1 بلین کا بجٹ آپ کے پاس ہے. آپ نے پورے پاکستان میں کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز بنائے, ایل ایس اوز بنائے, ڈبلیو اوز وی اوز بنائے, جن کو دیہی تنظیمیں کہتے ہیں, یونین کونسل لیول کی تنظیمیں کہتے ہیں. اس میں تعلیم پہ, صحت پہ اور چیزوں پہ پیسے لگائے. ان کا اگر آپ دیکھیں ان ایریاز میں جب آپ جائیں, سندھ میں جائیں, بلوچستان میں جائیں انویسٹ ہوا ہے, ساؤتھ پنجاب میں جائیں, راجن پور کے ایریا میں آپ جا کے دیکھیں, آج دیکھیں وہ پروجیکٹ ختم ہو گئے, اور وہ جو معاملات تھے جو کمیونٹی انسٹیٹیوشن وہ سارے ہمیں نظر نہیں آ رہے, کہیں نہیں ہیں. ایک تو یہ سلسلہ ہے, اور اس میں ایک تو یہ فنومینا ہے. دوسرا جو ہے, جو تنظیمیں لارجر پرسپیکٹیو لے کے آتی ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں, ان کا بھی یہ ہے کہ ان کا دائرہ کار کا جو دائرہ کار اسکوپ آف ورک ہے وہ اپنے اندر ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے اس وقت جو بنائن مارشل لا ہے اس پہ کھڑے ہو جائیں تو سیاسی تنظیمیں کسی بھی حالت میں ان میں پرابلمس بھی ہیں, فیملی ڈائنیسٹیز بھی ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن وہاں پہ آپ پاس اسپیس کریٹ کر کے آپ ایک نیریٹو لے آ سکتے ہیں. ان کو کیا پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, چاہے اگر ہم اسکینڈینیوینس کی بات کریں جو ویلفیئر ریاستیں ہیں, ویلفیئر اسٹیٹ کا ہے بھی یہ کہ لوگ سٹیزنس انگیج ہیں, اور سٹیزنس کو پتہ ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں, اینڈ دے کین میک اسٹیٹ اکاؤنٹیبل تھرو لیجسلیٹو پروسیس, تھرو پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پارلیمنٹ تک جانے والا جو راستہ ہے اس میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ایز این این جی او کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کیا سول سوسائٹی ہمارے اندر, ہمارا یہ اگر ایگزوجنس نہیں ہے, یعنی باہر سے لائی ہوئی بوروڈ سول سوسائٹی نہیں ہے, تو اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. جب یہ ادارے بن رہے تھے, ایون آپ ایک آر ایس پی کی بات کریں, ان این جی اوز کی بات کریں, جب یہ دیہی تنظیمیں بنا رہے تو ایک بڑا پرابلم یہ آیا تھا کہ معاشرے تو ویکیوم میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, معاشروں کے اندر آلریڈی ادارے موجود تھے. آپ نے ایک پیرالل ادارہ کھڑا کر دیا, یا ہم نے ولیج دیہی تنظیم بنائی, ادھر ایک لوکل ولیج مینجمنٹ کی تنظیمیں ٹریڈیشنل تھی, ان میں آپ ریفارم لائے, ان کو امپروو کریں. یہ تنظیمیں ان کو آپ ڈراسٹیکلی چینج کریں, ٹرانسفارم کریں, تاکہ یہ پولیٹیکل اینٹیٹیز بن جائے, یہ مطلب پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بنے. یہ گرافٹنگ والا کام ہوا نا, یہ گرافٹنگ کا عامر صاحب اس پہ میرے خیال میں میتھڈالوجی پہ ہم ہو سکتا ہے ہم بعد میں آ جائیں, لیکن ایک جو ان این جی اوز کے امپیکٹ کے حوالے سے انہوں نے کتنا اس معاشرے کے اندر ریاست کے مدد کرتے ہوئے کون سی دیر پا تبدیلی لے کر آئی, اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس لحاظ سے اگر دیکھیں, بہت سارے این جی اوز خواتین کی حقوق کے ساتھ ساتھ خواتین کی معاشی ترقی کے حوالے سے کام کیا. بہت سارے این جی اوز نے تعلیم میں کام کیا. ان کا مؤثر ہونے کا ایک ہم اگر پیمانہ اگر دیکھ لیں تو چاہے وہ خواتین کی جو نہ برابری والا ہے, کہ ایک ہمارے ایسے معاشرے جو پدرسری والا معاشرہ ہے جس میں خواتین کا کام تو ہر طرح کا وہ کام کرتی ہیں, لیکن اس فیصلے کرنے میں ان کی شرکت نہیں ہے, ایز اے سٹیزن وہ پارٹیسپیشن ان کی بالکل نہیں ہے. وہ ایک اسٹرکچرل چینج کی بات ہے. اس اسٹرکچرل چینج کے حوالے سے کیا این جی اوز کس حد تک کارگر ان کا کام ثابت ہوا, وہ آپ تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں. بہت شکریہ. یہ ایک بہت اہم پہلو ہے اس پورے کے پورے موضوع کے بارے میں. اثر کتنا ہوا اور تبدیلی کتنی آئی.
میں یہاں مذاق نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ موضوع بہت سیریس ہے، لیکن تبدیلی 90 دن میں نہیں آتی. یہ کسی پر کوئی ہٹ نہیں آ رہی، لیکن 90 دن میں نہ کرپشن ختم ہو جائے گی نہ تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی کا جو عمل ہے سیریسلی بہت آرام سے، بہت آہستہ گلیشیئر سپیڈ پہ چلتا ہے. بلکہ آج کل تو گلیشیئر بھی میلٹ ہو رہے ہیں، تو گلیشیئر سپیڈ پہ بھی نہیں، اس سے بھی کہیں کم پہ چلتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک طائرانہ نظر ڈالیں غیر سرکاری تنظیموں کے اوپر یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے اوپر، کیونکہ صرف غیر سرکاری تنظیمیں تو نہیں کام کر رہی نا، ایک کسی ویکیوم کے اندر تو نہیں کام کر رہی، اور بھی معاشرتی ہیں، سیاسی ادارے ہیں، سیاسی اداروں کے اسٹوڈنٹ یونینز ہیں، ٹریڈ یونینز ہیں، ہر طرح کی تنظیمیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ سب اکٹھے مل کے چل رہے ہیں، کوئی علیحدگی میں، سائلوں میں یا ویکیوم میں نہیں چل رہا. اثر یہ آیا ہے، اور اتنی ہم نے رونا دھونا منفی باتیں کر لیں، تو آئیے تھوڑی سی مثبت بات بھی کر لیتے ہیں. میں غریب کی غریب رہی، لیکن میرے اندر ایک شعور پیدا ہو گیا، میرے اندر ایک آگہی آ گئی، میں بیدار ہو گئی ہوں. مجھے معلوم ہو گیا ہے تمام تنظیموں کے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو کارکنان ہیں، انسانی حقوق کے، سیاسی حقوق کے، ٹریڈ یونین کے، لیبر حقوق کے، اور اقلیتوں کے حقوق کے، پیپل لیونگ ود ڈسیبلٹیز کے حقوق کے، بچوں اور بچیوں کے حقوق کے جو کارکنان ہیں، جو فعال لوگ ہیں معاشرے میں، انہوں نے کم از کم مجھے یہ تو شعور دلوا دیا کہ میں غریب ہوں. اس سے پہلے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں غریب ہوں. میں سمجھتی تھی کہ یہ تو فطرتی ہے، یہ قدرتی ہے، یہ فطرتی ہے. ہم پیدا غریب ہوئے ہیں، غریب ابن غریب، غلام ابن غلام ابن غلام، غریب ابن غریب ابن غریب، یہ ہم قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. ہمارے پیش رو تھے، وہ بھی غریب تھے، ہم بھی، وہ بھی ہاری تھے، وہ بھی مزارے تھے اس بڑے فیوڈل لینڈ لارڈ کے. تو میری بھی قسمت میں یہ ہے، ہم بھی پیدا ہوئے جکڑے ہوئے زنجیروں میں، مر جائیں گے جکڑے ہوئے. یہ پاکستان میں نہیں ہے. لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. جب روٹی 10 روپے سے 12 روپے کی ہوئی اور آج 15 روپے کی ہو گئی ہے، اور آٹا 70 روپے کا میسر ہی نہیں ہے، 70 روپے کا تو ہو گیا، ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہارڈنگ ہو رہی ہے کہ ابھی زیادہ بڑھے گا تو اس کو پیچھے رکھ لیتے ہیں، یا بلیک مارکیٹنگ کریں گے، یا اسمگلنگ کریں گے، یا ہارڈنگ کریں گے، یا اگر حکومت ہے تو اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے باہر. اس پہ کسی اور دن ایک اور پروگرام رکھ لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایک اور پروگرام کے لیے رکھ رہے ہیں. اب مجھے شعور آ گیا ہے. تو کون ہے ذمہ دار یہ شعور دلوانے کے لیے؟ نعوذ باللہ آسمان سے تو نہیں شعور گرتا نا. شعور دلوایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ہمیں شعور کی تعلیم ملتی ہے. اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر 4 پاکستانی غریب لوگوں میں سے 3 عورتیں ہیں اور 1 مرد ہے، یعنی 75% غربا عورتیں ہیں اور 25% غربا مرد ہیں. تو یہ کس نے ہمیں شعور دلوایا؟ کسی نے تو یہ کام کیا ہوگا نا. اگر سیاسی جماعتیں یہ نہیں کریں، کیوں نہیں کر رہی سیاسی جماعتیں؟ میں سوال اٹھاتی ہوں کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ آج جو میں اپوزیشن میں ہوں، کل میں اقتدار میں ہوں گی. کل مجھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ جو سیاسی جماعت اقتدار میں تھی اس کی کرپشن کی بات کرتی تھی. آج میں اقتدار میں ہوں تو مجھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بہت بری لگنے لگ جاتی ہے، اور میں اس کی برائی کروں کہ یہ تو ان کا تو میتھڈالوجی غلط ہے، ان کا تو ایجنڈا ہے، ان کا تو سربراہ فلاں پارٹی کی پیڈ سٹاف میں سے ہے. تو یہ منافقت بہت زیادہ ہے، 2 نمبری بہت زیادہ ہے. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، نیتوں کا بھی فقدان ہے. اور کیا نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ غیر سرکاری تنظیم پہ. بند کر دو. منسٹری آف سوشل ویلفیئر سے اٹھا کے منسٹری آف اکنامک افیئرز اور فائنانس میں ان کی رجسٹریشن لے آؤ. وہاں کون ان کی کرے گا، تصدیق کرے گا؟ منسٹری آف انٹیریئر. پولیس کا کیا کام ہے تصدیق کرنے کے لیے؟ اسپیشل برانچ کا کیا کام ہے؟ آئی بی کا کیا کام ہے؟ ایم آئی کا کیا کام ہے؟ جا کے غیر سرکاری تنظیموں کے دفتروں میں جا کے مہینوں ہفتوں کے لیے بیٹھ جائیں، سیل کر دیں اور کہیں جی اپنی کتابیں دکھاؤ. ہو آر یو؟ عامر صاحب،
کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہوں گے؟ ہم نے کافی اس پہ جو ہے نا سیر حاصل بات کی کہ این جی اوز کے حوالے سے آپ آگے کیسا ان کا رول دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ ایک سیریز آف پروگرامس ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو ہم نے یہ تشنگی رہ گئی. ابھی ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں، دو اہم میرے خیال میں چیزیں ہیں. ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے مولوی حضرات یا ریلیجس رائٹ والے کرتے. اس کا ایک مثبت اور آبجیکٹیو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امپیکٹ کے حوالے سے کیا امپیکٹ آیا این جی اوز کا یا غیر سرکاری تنظیموں کا، معاشرے کے اندر سوشو اکنامک ٹرانسفارمیشن یا تبدیلی کے عمل میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اس میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈسکشن کے ذریعے، ان پٹ کے ذریعے. یہ ایک بہت اچھا اسپیس ہے، اپرچونٹی ہے. لیکن اس اسپیس اور اپرچونٹی کو ہم نے اگر ہم اپنے انڈیجنس مسائل کے حوالے سے اس کو نہ جوڑ پائیں تو پھر اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس پہ بات کھل کے کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. طاہرہ عبداللہ صاحبہ، آپ اس کو کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے نا قوانین اور معاشی جو ہے نا اس کی فنڈنگ کے حوالے سے جو کنٹرول رکھا گیا ہے، اس خصوصاً اس حوالے سے انسانی حقوق کے تنظیموں کے حوالے سے آپ اس کو کیسا کنکلوڈ کریں گے؟ ہمیں آگے کیسا جانا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ غیر سرکاری تنظیمیں ایک ان کا جو ایک ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لے لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاست کے اوپر ایک نگرانی کرنا، جس کو انگریزی میں واچ ڈاگ رول کہتے ہیں، ایک اوور سائٹ رول جس کو کہتے ہیں، کہ آپ اپنی بنیادی کہ کیا ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ریاست کے جو ادارے ہیں مختلف، وہ ان کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ کون کرے گا؟ جب نہیں کوئی کر رہا تو پھر غیر سرکاری تنظیموں کا ہی ہے نا. اور اپنی ذمہ داریوں سے ایبڈیکیشن اسٹیٹ کو نہیں کرنے دینا، ایک مسلسل جد و جہد جاری رکھنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ این جی اوز کا بنیادی کام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ دائیں جانب کی سیاسی جماعتیں اور بائیں جانب کی سیاسی جماعتوں کو این جی اوز کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس وقت، دونوں طرف سے ہو رہی ہے، بائی دا وے، رائٹ سے بھی ہو رہی ہے اور لیفٹ سے بھی ہو رہی ہے، تھوڑی سی اسپیس دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ایجنسیاں بھی خلاف ہو گئیں، حکومتیں بھی خلاف ہو گئیں، مولوی بھی خلاف ہو گئے، لیفٹ اورینٹیشن والے سیاسی حلقے بھی خلاف ہو گئے، تو پھر کہاں جائیں گی یہ این جی اوز؟ پھر تو ان کو فولڈ اپ ہونا پڑے گا نا، میں سمجھتی ہوں. تو بنیادی طور پہ میرے خیال میں جو ہم جس طرف آ رہے ہیں اس میں ہمارے آج کے اس گفتگو میں جو کچھ بنیادی چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں سے پہلا یہ کہ این جی اوز نے، آئی این جی اوز اور این جی اوز نے بہت سارے شعبوں کے اندر بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. اگرچہ جو این جی او کا کانسیپٹ ہے وہ، جیسا کہ عامر صاحب نے بھی کہا، کہ اس کو یہ اس انڈیجنس نہیں ہے، یعنی اندر کا نہیں ہے، بلکہ ایک باہر سے آیا ہوا کانسیپٹ کو لے کے اس کو پورا پروفیشنلی فارملائز کیا گیا ہے، اور ایک عالمی معاشیتی نظام کا ایک وہ حصہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جیسا طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے کہا کہ اس ملک کے اندر ان این جی اوز کو جو بھی تھوڑا بہت شعور آگہی کے حوالے سے یا بنیادی ضروریات کے حوالے سے جو کام کر رہے تھے، اچھے کام کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی نظر رکھنا یا ان کو کسی طرح کنٹرول کرنے کے بھی یہاں پہ وہ پالیسیز یا اس طرح کے جو ہے نا کنٹرول کے میکینزم ڈیولپ کیے گئے. بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی این جی اوز یا آئی این جی اوز کام کرتے ہیں، بحیثیت شہری ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے کام، ان کے شعبے کے اندر ان کی پرفارمنس اور ریاست کی پالیسی کے حوالے سے بحیثیت شہری ہمیں بھی اس پہ ایک تنقیدی نظر رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے اہداف کی سر تک پورا کرتے ہیں، کیا جغرافیائی اعتبار سے وہ بیلنس رکھتے ہیں، کیا معاشرے کے اندر جو ایک ہمارے یہاں ڈویژنز ہیں، خصوصاً جو ہے نا جو 50% جو آبادی خواتین کی ہے، وہ کس طرح سے اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے بحیثیت شہری، اس کے اندر ان کا رول کیا ہے اور اس کو ہم نے آگے کیسے بڑھانا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے